बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बर वक्त आगाह हो सकें। 10वें हफ्ते में उर्दू अदब में हमारा उन्वान है सच्ची खुशी, जो कि सरीर खामा के सफ़र नंबर 32 से लेकर 35 पर है और मैं हूं आपकी मौलमा निगत यास्मीन। इहादा सबक ड्रामा सच्ची खुशी, मुसन्नफ असद मजीद। असद मजीद के बारे में आपको मालूमात सफ़ा नंबर 113 पर मिलेंगी। और अब हम सबक का थोड़ा सा इहादा कर लेते हैं। ये सबक इल्म की अहमियत, सच्ची खुशी का राज और दूसरों की मदद के बारे में है। ये सबक एक ड्रामे की सूरत में पेश किया गया है जिसके 4 किरदार हैं: आमना और उसकी अम्मी, मुलाजमा सकीना और उसकी बेटी रानी। आमना चूंकि एक खुदातर्स, नेक दिल और इल्म से मोहब्बत रखने वाली लड़की है, वो मुलाजमा सकीना की बेटी की मजबूरी देखते हुए उसे अपने मोबाइल के लिए जमा किए हुए पैसे दे देती है ताकि सकीना की बेटी अपनी 2 महीने की फीस अदा करके अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सके। वो दोनों माँ बेटी डरते हुए वो पैसे लेती हैं कि कहीं आमना की अम्मी नाराज ना हो, लेकिन इसके बरक्स आमना की अम्मी उसके इस अमल पर उसे प्यार से गले लगा लेती हैं और खुशी का इजहार करती हैं। आमना को जो खुशी उनकी मदद करके हासिल हुई, वो उसे मोबाइल लेकर शायद हासिल न होती। आमना की अम्मी ने गले लगाते हुए जब उससे ये कहा तुम्हारा मोबाइल, तो आगे से आमना ने जवाब दिया कि यही मेरा मोबाइल है। अब हम आते हैं सबक के तदरीसी मकासद की तरफ। सबसे पहले तलबा अहम नुकात पर तबादला ख्याल कर सकें। सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए खाली जगह पुर करना, अल्फाज की बावाला तज़कीर व तानीस शनाख्त करने के बाद उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना, क़वाइद का इयादा करना, आमना के किरदार पर नोट तहरीर करना, ड्रामे का दोबारा नाम तजवीज़ करना। अब हम इस सबक के अहम नुकात पर थोड़ा सा तबादला ख्याल कर लेते हैं। चूँकि यह सबक इल्म की अहमियत, सच्ची खुशी का राज और दूसरों की मदद के बारे में है, इल्म हासिल किए बगैर कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम खुद भी इल्म हासिल करें और हुसूल इल्म के लिए दूसरों की भी मदद करें, क्योंकि यह सदक़ाए जारिया है। तालीम है ज़रूरत हर मुल्क व माशरे की, आओ कदम बढ़ाएं, आओ इसे फैलाएं। कोई भी इंसान हकीर नहीं होता और इल्म हासिल करना सबका बुनियादी हक है। अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो हमें गरीब और नादार लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी इल्म हासिल कर सकें और माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन है वो जिसने खुद इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया। अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पसे पुश्त डालकर दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है, जैसा कि इस ड्रामे के किरदार आमना ने किया कि उसने अपने मोबाइल के लिए जमा किए हुए पैसे सकीना की बेटी रानी की फीस के लिए दे दिए। आमना को अपने इस अमल से जो खुशी मिली, शायद मोबाइल खरीद कर ना मिलती। जो लोग दूसरों के मुश्किल वक्त में उनके काम आते हैं, उनसे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और उनसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। अब हम आते हैं अपने तहरीरी काम की तरफ। सवाल नंबर 3। सबक ड्रामा खुशी के सवाल नंबर 3 में तलबा जो है वालिदैन के ज़ेरे निगरानी सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए खाली जगह पुर करें। ये सारे जो जुमले हैं ये सबक में से लिए गए हैं। तलबा पहले सबक का बगौर मुताला करें, फिर खाली जगह को मुनासिब अल्फाज लगाकर पुर करें। तो ये जो जुमले हैं, सबसे पहला जुमला है कि उन्हें जाकर डैश में रखो।
दूसरा है तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो डैश आ जाएगा। थर्ड है इसके 2 डैश की फीस देनी है। चौथा जुमला है हमारे पास कौन से डैश के दरख्त लगे हैं। पांचवा जुमला है छोटी लड़की की आंखों में डैश लगते हैं। और छठा जुमला है डैश खोलकर नोट गिनने लगती है। तो इन खाली जगह में जो मुनासिब अल्फाज इन जुमलों में आते हैं वो आप उनको लगाकर इन खाली जगह को पुर करें। फिर है तहरीरी काम में सवाल नंबर 5, तलबा वालिदैन के ज़ेर निगरानी सवाल नंबर 5 में दिए गए अल्फाज से ज़बानी जुमले बनाकर शनाख्त करें कि ये अल्फाज मुज़क्कर बोले जाते हैं या मुअन्नस। अब इस सवाल में जो अल्फाज दिए गए हैं वो है इजाज़त, इल्तिजा, आंसू, पर्ची, शो। अब इजाज़त जो है वो मुअन्नस बोला जाता है, इल्तिजा भी मुअन्नस बोला जाता है, आंसू जो है वो मुज़क्कर है, पर्ची मुअन्नस है, शौक मुज़क्कर है। अब इनको मुज़क्कर और मुअन्नस जो है ये बोले जाते हैं, तो इस हिसाब से आप इनके जुमले तहरीर करें। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज कवायद की रूह से क्या हैं। तो सबसे पहले हम कवायद का इहादा कर लेते हैं, फिर आप खुद इन अल्फाज के बारे में बताएंगे कि ये कवायद की रूह से क्या हैं। तो सबसे पहले है इसमें मार्फा, ऐसा इसम है जो किसी खास शख्स, चीज़ या जगह को ज़ाहिर करे या जिसकी कोई पहचान हो, मसलन कराची, कायद आज़म। उसके बाद इसमें नकरा, ऐसा इसम है जो किसी आम चीज़ या शख्स के लिए बोला जाए जिसकी कोई पहचान ना हो, जैसे है लोग, स्कूल, घर वगैरह। फिर है सिफ्त अददी। तो सिफ्त अददी जो है वो सिफ्त है जो किसी इसम की तादाद या गिनती को ज़ाहिर करे। सवालिया, क्या, क्यों, कैसे, ये ऐसे अल्फाज हैं जो सवालिया जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं और जो किसी के से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है हरूफ इजाफत, वो हरूफ हैं जो 2 इसमों का आपस में तहल्लुक पैदा करें, जिसकी मिसाल है का, के, की या रा, रे, री। फिर हरूफ अत्फ, वो हरूफ हैं जो 2 इसमों या 2 जुमलों को मिला दें, मसलन वाओ और फिर, जैसे दिन और रात या सुबह शाम, इसमें वाओ आता है उसमें और आता है। तो ये जो है ये क्या है, हरूफ अत्फ हैं। फिर हैं हरूफ इजाब, वो हरूफ हैं जो पुकारने के जवाब या इकरार करने के मौका पर बोले जाते हैं, मसलन हाँ, बिल्कुल, जी, अच्छा, ठीक, दुरुस्त वगैरह। तो ये जो अल्फाज दिए गए हैं, क्या, 4000, बिल्कुल, के, आमना और मोबाइल, हाँ, इन हरूफ की कवायद की रूह से आप खुद शनाख्त करें कि ये कवायद की रूह से क्या है। किरदार निगारी ज़ुबानी तबादला ख्याल। किरदार है आमना। तलबा वालिदैन के ज़ेर निगरानी किरदार निगारी के अहम नुकात पर तबादला ख्याल करें, मसलन ज़ाहिरियत, तौर तरीके, इखलाक व आदात और किरदार का तज्ज़िया वगैरह। तलबा सबक के अखलाकी पहलू और तबादला ख्याल किए गए नुकात की रोशनी में आमना के किरदार पर इजहार ख्याल करें। अब किरदार निगारी करने के लिए हमें किस तरह मंसूबा बंदी करनी है। तो सबसे जो पहला पैराग्राफ है उसमें हम कहानी और किरदार का तारुफ, दूसरे पैराग्राफ में किरदार की खूबियों और खामियों का जिक्र, उसके कौल व फेल, पसंद और नापसंद के हवाले से। तीसरे पैराग्राफ में दूसरे किरदारों की इस किरदार के बारे में राय और किरदार के अपने बारे में ख्यालात, मुसन्नफ की किरदार के बारे में राय। फिर चौथे पैराग्राफ में आपकी अपनी राय। अब सबसे पहले पैराग्राफ में जब हम किरदार का तारुफ करवाते हैं तो हम आमना का किरदार सबक सच्ची खुशी से लिया गया है जिसके मुसन्नफ हैं असद मजीद। अब दूसरे पैराग्राफ में हम किरदार की खूबियों, खामियों या कौल व फेल का जिक्र करते हैं, तो हम कहते हैं कि आमना एक खुदा तर्स, नेक दिल और इल्म से मोहब्बत रखने वाली लड़की है।
وہ موبائل کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے ملازمہ سکینہ کی بیٹی رانی کو دے دیتی ہے۔ اسے جو خوشی اپنے اس عمل سے ملتی ہے شاید موبائل خرید کر نہ ملتی۔ پھر دوسرے کردار جو ہیں یا کردار کے اپنے بارے میں کیا خیالات ہیں، تو آمنہ کی امی اس کے اس عمل سے خوش ہوتی ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ سکینہ اور اس کی بیٹی بھی آمنہ کو دعائیں دیتی ہیں اور رخصت ہو جاتی ہیں۔ آمنہ چونکہ ایک نیک دل اور دوسروں کا احساس کرنے والی لڑکی ہے۔ پھر مصنف کی کیا رائے ہے، تو مصنف نے بھی آمنہ کو ایک اچھا، نیک سیرت، نیک دل انسان بنا کر پیش کیا ہے۔ پھر چوتھے پیراگراف میں آپ کی اپنی رائے کہ ہماری رائے کے مطابق جو ہے وہ آمنہ دوسروں کے کام آنے والی اور دوسروں کی مدد کرنے والی لڑکی ہے، تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے حوالے ضروری ہیں، اس سے بہتر نمبر ملتے ہیں۔ اگر آمنہ پیسے نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ اپنے جواب کے مطابق ڈرامے کا نام دوبارہ تجویز کریں۔ تو اس پر ہم تھوڑا سا زبانی تبادلہ خیال کر لیتے ہیں۔ اگر آمنہ پیسے نہ دیتی تو ملازمہ سکینہ کی بیٹی اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکتی اور آمنہ کو بھی پچھتاوا ہوتا۔ اسے رانی کی مدد کر کے جو خوشی ملی اور شاید اسے موبائل خرید کر نہ ملتی۔ تعلیم حاصل کرنا چونکہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، علم حاصل کیے بغیر کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی علم حاصل کر کے معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکیں۔ تو اس کا دوبارہ عنوان جو ہے وہ تعلیم کا حق ہونا چاہیے۔ اب اس کام کا کامیابی کا معیار ہے، خالی جگہ پر کرتے ہوئے متن کو مد نظر رکھیں، جملے بناتے ہوئے تذکیر و تانیث کا خیال رکھیں، قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ، اسم اور حروف کی اقسام کی شناخت کریں، کردار نگاری کرتے ہوئے دیے گئے نکات کو مد نظر رکھا جائے۔ تمام تحریری کام میں املا اور خوشخطی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ تھا ہمارا 10ویں ہفتے کا اردو ادب کا کام، اور اس کام کو الگ صفحات پر کر کے دیے گئے ایڈریس student.apms.pk پر بھیج دیں۔ 10ویں ہفتے میں اردو گرامر میں ہمارا عنوان ہے خطوط نویسی اور درخواست نویسی۔ اردو زبان و قواعد کے صفحات 22 اور 16 پر ہیں۔ تخلیقی لکھائی میں خطوط نویسی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خط کیا ہے۔ خط لکھنا ہمارے روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے۔ ہم اکثر اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے نام خطوط تحریر کرتے ہیں تاکہ ان کی خیر خیریت سے آگاہ ہو سکیں اور اپنی خیریت سے انہیں مطلع کر سکیں۔ تو ہمارے آج کے خط کا موضوع ہے، اپنے دوست کو خط لکھ کر آگاہ کریں کہ موجودہ ملکی صورتحال میں آپ گھر بیٹھ کر کیسے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خطوط کی اقسام: رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ رسمی خط جو ہے وہ کسی ادارے یا پیشہ ور افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خطوط جو ہیں وہ نجی یا ذاتی بھی خطوط بھی کہلاتے ہیں۔ یہ خطوط جو ہیں اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ رسمی خط جو ہے وہ درخواست کی طرح ایک ہی پیراگراف میں لکھا جاتا ہے، جس کے پہلے حصے میں ہم اپنے مسائل بتاتے ہیں اور اگلے حصے میں محکمے کے افسر سے مسائل کے حل کے لیے درخواست کی جاتی ہے۔ جبکہ غیر رسمی خط مختلف پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ پہلا پیراگراف حال حوال کا ہوتا ہے، دوسرا نفس مضمون یا موضوعی عبارت کا ہوتا ہے، جس میں ہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو مختلف پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ آخری پیراگراف اختتام کا ہوتا ہے، اس کے بعد الوداعی کلمات لکھے جاتے ہیں۔ ہدایات برائے خطوط نویسی، تو سب سے پہلے خط کو مکتوب، خط لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جا رہا ہو اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے دوست کو چونکہ خط لکھ رہے ہیں تو وہ مکتوب علیہ ہے، اور آپ خود کیا ہیں؟ کاتب ہیں، اور خط کیا ہے؟ مکتوب۔ پھر خط کو مختلف پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ ہر پیراگراف میں موضوع کے ایک نئے پہلو پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ خط کی زبان آسان اور سادہ ہونی چاہیے۔
خط کا مؤثر اختتام ضروری ہے۔ خطوط نویسی کے اصول و ضوابط۔ خطوط نویسی کے اجزاء: مقام روانگی، تاریخ، القاب و آداب، پھر حال احوال کا پیراگراف، پھر نفس مضمون کا پیراگراف، پھر اختتام کا پیراگراف، اور آخر میں الوداعی کلمات۔ خط کی شروعات مقام روانگی یعنی اپنے پتے سے کی جاتی ہے، پھر تاریخ لکھی جاتی ہے، پھر جسے خط لکھا جا رہا اس کے عہدے اور رتبے کے مطابق محترم یا جناب سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ غیر رسمی خط میں حال احوال پوچھا جاتا ہے اور رسمی خط میں حال احوال نہیں پوچھا جاتا۔ اب ہم موضوع پر تبادلہ خیال کر لیتے ہیں۔ چونکہ یہ خط آپ اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں اور یہ ایک غیر رسمی خط ہے، آپ اپنے دوست کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملکی صورتحال کافی خراب ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پرنسپل صاحب نے ہمارے قیمتی وقت کا احساس کرتے ہوئے حتی الامکان ہماری تعلیمی سرگرمیوں کو بحال رکھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے، یوٹیوب چینل کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ طلباء ٹیچرز کے لیکچر سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پروجیکٹ بھی شامل کیا گیا ہے۔ طلباء کی ذہنی قابلیت کی جانچ کے لیے آن لائن ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ طلباء ہفتہ وار اپنی اسائنمنٹس AIS پر بھیجتے ہیں۔ ٹیچرز کے تحریر کردہ نوٹس کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اسسمنٹ ٹیسٹ کے نمبرز اور پروجیکٹ کے گریڈز کی بنیاد پر طلباء کو اگلی جماعت میں پروموٹ کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے لیے غیر رسمی خط کا خاکہ بنایا ہے، اسے دیکھ کر آپ بآسانی غیر رسمی خط اپنے دوست کو لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پتہ از اعتبار، پھر تاریخ ہے، پھر القاب و آداب۔ القاب و آداب میں آپ اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر السلام علیکم بالکل مارجن لائن سے لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیراگراف میں آپ یہ حال احوال کا پیراگراف ہے، اس میں آپ اپنے دوست کا حال احوال پوچھتے ہیں اور اپنے حال احوال سے اسے آگاہ کرتے ہیں اور کچھ موجودہ صورتحال حالات پر بات کرتے ہیں۔ یہ پیراگراف 2 سے 3 لائنوں میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف آ جاتا ہے جو کہ نفس مضمون یا موضوعی عبارت کا ہے۔ یہ تفصیل سے لکھا جاتا ہے، اس میں ہم موضوع کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے موضوع پر تبادلہ خیال کیا ہے، وہ پوائنٹس آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ پھر آخری پیراگراف ہے اختتام کا، یہ بھی مختصر ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنا خط ختم کرتے ہیں اور اپنے دوست سے اس کے گھر والوں کو اختتامی کلمات کے ساتھ خدا حافظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد الوداعی کلمات آ جاتے ہیں، والسلام، فقط، آپ کا دوست، اور اس کے نیچے آپ کا نام۔ تو دیے گئے خاکے اور معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے دوست کو خط لکھ کر اسے موجودہ ملکی صورتحال میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے آگاہ کریں کہ آپ کیسے گھر بیٹھے ہوئے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کامیابی کا معیار۔ تو سب سے پہلے ہے تبادلہ خیال کیے گئے نکات کو مد نظر رکھیں، پھر خط کا انداز ایسا ہو کہ مکتوب علیہ آپ کے روبرو بیٹھا ہے۔ خط لکھنے کا اصل مقصد صاف اور واضح انداز میں بیان کریں۔ خطوط نویسی کے لیے دی گئی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقام روانگی، القاب و آداب، مؤثر اختتام اور الوداعی کلمات اور نفس مضمون کا خیال رکھیے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا عنوان آ جاتا ہے تخلیقی لکھائی میں درخواست نویسی، اور اس کا موضوع ہے اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام درخواست تحریر کیجیے اور اسکول میں گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی فراہمی کے لیے واٹر کولر لگوانے کے لیے استدعا کیجیے۔ تو سب سے پہلے طلباء کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ درخواست کیا ہوتی ہے۔ کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزارنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے درخواست یا عرضی کہتے ہیں۔ درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی گزارش کی جاتی ہے۔
درخواست نویسی کے اصول و ضوابط۔ درخواست 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ابتدائی حصہ ابتدائی حصے میں جس درخواست لکھی جا رہی ہو اس کا ذکر ہوتا ہے، یعنی مخاطب الیہ۔ دوسرا حصہ درمیانی حصہ ہے، اس میں درخواست لکھنے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اور اختتامی حصے میں مدعا الیہ یا درخواست گزار اپنے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ درخواست لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے، پھر نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی بات شروع کی جاتی ہے۔ درخواست کے خاتمے پر عین نوازش، اداب عرض یا فقط وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ درخواست کے نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھنا ضروری ہے۔ آخر میں دائیں طرف تاریخ لکھنا بھی ضروری ہے۔ خاکہ برائے درخواست، سب سے پہلی لائن میں آپ افسر کا عہدہ لکھیں گے، یعنی بخدمت جناب پرنسپل صاحب APC PMA کاکو، اور دوسری لائن میں آپ جناب عالی۔ پھر اپنا جو پیراگراف ہے وہ مدبانہ گزارش ہے سے شروع کریں گے، اور موضوع کے مطابق آپ پہلے پیراگراف میں کیا لکھیں گے کہ درخواست ایک ہی پیراگراف میں لکھی جاتی ہے۔ پہلے حصے میں طلبہ اپنے مسائل بتائیں گے کہ گرمیوں کے موسم میں آپ کے اسکول میں ٹھنڈا اور صاف پانی میسر نہیں ہے، جو کولر عرصہ دراز سے لگے ہوئے ہیں وہ بالکل کام نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا فلٹر تبدیل کیا جاتا ہے۔ بچے جو پانی گھر سے لاتے ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور بچے گندا اور باسی پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، مثلا بخار اور پیٹ خراب ہوا ہے۔ پیراگراف کے اگلے حصے میں طلبہ پرنسپل صاحب سے ان مسائل پر غور کرتے ہوئے نئے واٹر کولر اسکول میں لگوانے کی استدعا کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ ٹھنڈے اور صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ تو یہ آپ پیراگراف میں لکھیں گے، پھر آپ عین نوازش ہوگی لکھیں گے، اور آخر میں آپ بائیں طرف درخواست گزار اور اس کے بارے میں معلومات، یعنی اس کا نام اور کلاس، اور دائیں طرف آخر میں آپ تاریخ لکھیں گے۔ درخواست لکھنے کا کامیابی کا معیار ہے، سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھیں، پھر نفس مضمون کا آغاز گزارش ہے سے کریں، پھر خاتمے پر بائیں جانب درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھیے، اور آخر میں دائیں طرف تاریخ لکھنا ضروری ہے۔ یہ تھا آپ کا اردو گرامر کا 10ویں ہفتے کا کام۔ یہ کام آپ الگ صفحات پر کر کے دیے گئے ایڈریس student.apms.pk پر بھیج دیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔